اگر آپ دل والے ہیں، اگر آپ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، رب کو پانا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ اور اگر آپ نے آج کی ویڈیو کم سے کم ایک بار بھی دیکھ لی تو آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، آتے ہیں مدعے کی طرف، یعنی ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ تو روحانی سفر نہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ اس میں ایک پورا لاہے عمل ہے ہمارے لیے، اور اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا جو ایک پورا سفر تھا، وہ کس طرح سے سرکار نے، گوشے سرکار نے اپنا سفر طے کیا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر مینشن کر دوں ورڈ ٹو ورڈ یہ سرکار کی ہی لکھی ہوئی بک ہے، جس کو کہ میں آپ کے ساتھ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں، اور ایک ایک لفظ میں سچائی بھری ہوئی ہے، اور سچائی پر مبنی یہ کتاب، سچائی پر مبنی یہ الفاظ۔ سرکار فرماتے ہیں، کسی کو تھوڑی سی بھی شک یا شبہ ہو، جو نیو ویڈیو دیکھنے والے ہیں، جو کہ چینل پر نیو ہیں، تو وہ ضرور کامنٹس میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کویسچن آپ کے دل میں آ رہا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک صبح جب رفع حاجت کے لیے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا، دیکھا بے شمار موٹے سیاہ رنگ کے چیونٹے میرے ارد گرد دائرہ بنائے بیٹھے ہیں۔ میں حیران تھا کہ ان سے کس طرح گزر کر جاؤں، یہ پاؤں کاٹیں گے۔ اتنے میں ایک موٹا سا مکوڑا اپنی جگہ سے ہلا اور میری طرف مخاطب ہوا۔ آواز آئی، ڈرو نہیں، ہم تمہاری حفاظت کے لیے مامور کیے گئے ہیں۔ میں نے کہا، تم ننھی جانیں میری کیا حفاظت کرو گے؟ اس نے کہا، یہاں سانپ، بچھو اور زہریلے کیڑے بہت زیادہ ہیں، ہم ان سے بخوبی نبٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے گزرنے کا راستہ چھوڑ دیا۔ کسی دن یہ مکوڑے بھی میرا حصار کرتے۔ شروع میں پہاڑی پر جب اس نے ذات اللہ کی مشق کرتا تو مجھے کئی بزرگ اپنے پاس کھڑے یا بیٹھے نظر آتے۔ کچھ بہت ہی خوبصورت قسم کی عورتیں آتی اور ان کو جھک کر سلام کرتی۔ ان کے ہاتھوں میں گول قسم کے پنکھے ہوتے اور وہ ان بزرگوں کو جھلتی رہتی، لیکن جب وہ عورتیں میرے سامنے آتیں تو اکڑ کر مسکرا کے گزر جاتی، اور مجھے اپنی کمتری کا سخت احساس ہوتا۔ اس برقی رو کے بعد دوسری رات بھی وہ عورتیں آئیں۔ جب قریب سے اتر کر گزر رہی تھیں تو ایک آواز آئی، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ اور اس آواز کے ساتھ وہ کمر تک جھک گئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں۔ جب کبھی دل پریشان ہوتا یا بال بچوں کی یاد ستاتی تو وہی عورتیں ایک دم ظاہر ہو جاتیں، دھمال کرتیں اور پھر کوئی نعت پڑھتیں، اور وہ پریشانی کا لمحہ گزر جاتا۔ اور کبھی جسم میں درد ہوتا تو وہ آ کر دبا دیتی، جس سے مجھے کافی سکون ملتا۔ یاد رہے، یہ سب ناسوتی واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، حالات بالا اور راز بالا کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ جو اس جسم کے ساتھ ہوتا رہا۔ ناسوتی واقعات سرکار یہاں پر پیش فرما رہے ہیں، اور جو حالات بالا ہیں، جو باطن کے حالات ہیں، وہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، وہ جو ہے وہ زبان پر لانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں، اب سردیوں کا موسم آ چکا تھا، اس وجہ سے لال باغ کا اشارہ ہوا۔ عصر کے وقت لال باغ پہنچا، حالات اور جگہ کا جائزہ لیا۔ ایک گول سا مٹی کا چبوترا تھا، اس کے اوپر ایک درخت جھکا ہوا تھا، اور اشارہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھنے کا تھا۔ باغ کے کونے میں ایک جھونپڑی تھی، جہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت کچھ سی رہی تھی۔ دوسری طرف ایک اور بزرگ عمر تقریباً 100 سال بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے باغ کے حالات معلوم کیے اور کہا، کچھ دن اس جگہ چلہ گاہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، میں 40 سال سے چلے کاٹ رہا ہوں۔
گھر بار چھوڑا، اناج چھوڑا، مٹی کھائی، معدے کو خراب کیا، لیکن فقیری نہیں ملی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی جوانی برباد نہ کرو، جا کے ماں باپ کی خدمت کرو اور بچوں کی پرورش کرو، بس یہی فقیری ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک، اینڈ تک ضرور دیکھنا، بہت ہی مزہ آنے والا ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے، بہت ہی سرور اور بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے جب جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوتی ہوں۔ اور ویڈیو لمبی بہت زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے میں ویڈیو کو سکپ کر دیتی ہوں، لیکن یقین مانے دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو سرکار فرماتے ہیں، جا کر ماں باپ کی خدمت کرو اور بچوں کی پرورش کرو، بس یہی فقیری ہے۔ ہر شخص قلندر نہیں بن سکتا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ چلہ گاہ بہت سخت ہے، یہاں کئی لوگ عبادت کی غرض سے آئے، ایک رات بھی چلہ گاہ میں نہ ٹھہر سکے، کئی کو جانی نقصان ہوا۔ آدھی رات کا وقت تھا، چلہ گاہ میں داخل ہونا چاہا، لیکن سخت اندھیرا اور بزرگ کی باتوں کا خوف رکاوٹ بن گیا۔ چلہ گاہ سے دور ریت پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ کی مشق شروع کر دی۔ جب دو زانوں بیٹھے تھک گیا، آلتی پالتی بیٹھ گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز رانوں پر رینگ رہی ہے۔ آنکھیں کھول لیں، دیکھا ایک لمبا موٹا سیاہ رنگ کا سانپ رانوں سے گزر رہا تھا۔ آدھا گزر چکا تھا اور باقی میرے دیکھتے دیکھتے گزر گیا۔ مجھے لرزہ طاری تھا کہ یہ اگر کاٹ لیتا تو کیا ہوتا۔ آواز آئی، بچانے والا جب یہاں بچا سکتا ہے تو چلہ گاہ میں بھی بچا سکتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ میں فوراً اٹھا اور چلہ گاہ میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پھر مشق شروع کر دی۔ میرے پاس 500 روپے بچے ہوئے تھے، کچھ اس عورت کو اور کچھ دوسرے فقیروں کو بانٹ دیے۔ کبھی کوئی چائے کی پیالی پلا دیتا اور کبھی کوئی کھانا کھلا دیتا۔ 7 منٹ اور 22 سیکنڈ کی ویڈیو ہو گئی ہے، لیکن تھوڑی سی اور مزید کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ ابھی بھی ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرے ساتھ ہیں، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، یعنی اپنے ملک کا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور بتائیے گا کمنٹ میں۔ مزید فرماتے ہیں، آج بھوک بہت ستا رہی ہے، پیٹ میں بل پڑ چکے ہیں اور پیٹ سے آواز آتی ہے، ہائے بھوک ہائے بھوک، اور سر میں بھی بھوک کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ دوپہر کو کچھ زیارتی ایک بس پر باغ میں آئے۔ انہوں نے کسی مراد کے پورا ہونے پر پلاؤ کی دیگ خیرات کرنی تھی۔ میرے سامنے بکرا کٹا، چاول بھیگے، آگ جلی اور پلاؤ تیار ہو گیا۔ اب وہ لوگ اپنے آدمیوں کو مٹی کی پلیٹوں میں ڈال کر دینے لگے۔ اتنے میں ایک کٹورا اٹھائے ہوئے میں بھی پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ خیرات غریبوں مسکینوں کے لیے ہوتی ہے، اور اس وقت بھی میں بھی کسی مسکین سے کم نہیں تھا۔ جو شخص دیگ پر کھڑا تھا مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا، جہاں بھی جاؤ یہ مانگنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ میری صورتحال دیکھ کر ایک شخص کو ترس آ گیا اور بڑی حلیمی سے کہنے لگا کہ سامنے بیٹھ جاؤ، ہمارے آدمی کھا لیں، اگر کچھ بچ گیا تو تمہیں دے دیں گے۔ اور میں اپنے نفس کو برا بھلا کہتا وہاں سے چل دیا، لیکن اتنی بے عزتی کے بعد بھی بھوک نہ مٹ رہی تھی۔ تب میں نے پیلو کے پتے کھانے شروع کر دیے۔ وہ کڑوے تھے، لیکن پھر بھی کافی مقدار میں کھا گیا۔ اب پتوں کی وجہ سے زبان پر چھالے پڑ گئے۔ تیسرے دن مستانی نے کچھ سوکھے ٹکڑے دیے، لیکن چبائے نہ جا سکے۔ مستانی کا حال بھی میری ہی طرح تھا۔ اگر کوئی زیارتی 2-4 روپے دے دے، یا وہ دکان سے آٹا چینی لے آتی، اور جب کہیں سے کچھ نہ ملتا تو بھوک ستاتی، 2-3 دن تک برداشت کرتی، آخر گودڑی اٹھاتی اور کسی نہ کسی گاؤں سے ٹکڑے مانگ لاتی، جس سے میرا کام بھی چل پڑتا۔
میں نے وہ ٹکڑے ایک درخت کی جڑ میں رکھ دیے اور رات کو چلا گاہ میں چلا گیا۔ آج بھوک کی وجہ سے ذکر انفاس صحیح طور پر نہ ہوا۔ صبح زبان قدرے بہتر نظر آئی۔ جب درخت کی طرف گیا تو ٹکڑے کوئی کتا لے گیا تھا۔ بڑا افسوس ہوا۔ اب مستانی کی جھونپڑی کی طرف گیا۔ مستانی عید منانے کے لیے علل صبح ہی بھٹ شاہ چلی گئی تھی۔ جھونپڑی میں تلاش کیا کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن کچھ نہ ملا۔ آج عید کا دن تھا۔ سکی شہباز کلندر کے پروانے عید منانے کے لیے باغ میں جمع ہو رہے تھے اور رنگ برنگے کھانے تیل کے چولہوں پر پکنا شروع ہو گئے۔ میں ایک کونے میں بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ نفس کہتا عید کا دن ہے، کچھ تو مانگ کر کھلا دے، اور مجھے دیکھ والوں کی بات یاد آ گئی۔ نفس کو کہتا اللہ کو غیرت پسند ہے، صبر کر۔ سامنے ایک جوان سی عورت سویاں پکا رہی تھی اور میری نظروں کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ کہتے ہیں عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ سمجھ گئی اور اپنی 5-6 سالہ بچی کو ایک پلیٹ میں سویاں ڈال کر مجھے بھیجی۔ میں کھا بھی رہا تھا اور رب کا شکر بھی ادا کر رہا تھا، کیونکہ 2 سال میں پہلی دفعہ مجھے سویاں نصیب ہوئی تھیں۔ ان سویوں کے ذائقہ کے بعد نفس میں دوبارہ جان آ گئی اور اب بھوک کی طلب پہلے سے بڑھ گئی۔ تھوڑے بہت پتے چبا لیے جاتے، کیونکہ مستانی 1 ہفتہ تک واپس نہ آئی تھی۔ بھوک کی وجہ سے آج سخت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ سر کا درد بھی زوروں پر ہے۔ سوچا اس سے بہتر ہے کہ مر ہی جاؤں۔ سر کو پتھر مارنا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے پھٹ جائے، لیکن نہ سر پھٹا اور نہ ہی میں مرا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور میں بڑا سنبھل کر چلا گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ صبح آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، ختم کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن 12 منٹ سے اوپر کی ویڈیو ہو چکی ہے۔ اگر آپ ابھی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کامنٹ میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کہاں سے اور کس ملک سے اور کس شہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے کتنی مشکلات اور تکلیفیں برداشت کی ہیں اس نفس کو مارنے کے لیے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے، ہمارے لیے، ورنہ انہیں ضرورت نہیں تھی۔ لاسٹ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج جو بھی تیری محبت کا متلاشی ہے، جو بھی تجھے پانا چاہتا ہے، تو اس کے گناہوں کو نہ دیکھ۔ صرف سرکار کے صدقے میں ہم گناہ گاروں پر رحم کر دے مالک، اور ہمارے دلوں پر بھی اس میں ذات اللہ سرکار کے صدقے میں نقش فرما دے۔ آمین ثم آمین۔